वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर लाल हवेली रावलपिंडी से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब शेख रशीद अहमद आज अवाम के कटहरे में है। अवाम तो पता नहीं उनसे सवाल पूछेगी या नहीं पूछेगी, मैं उनसे सवाल पूछने की कोशिश जरूर करूंगी। शेख साहब, जाहिर है आपके वोटर है, कोई आप पे तनकीद नहीं करेगा। वैसे खुली दावत है, अगर कोई तनकीद करना चाहे अपने लीडर के ऊपर तो जरूर करें। तनकीद करेंगे? ओके, फिर अभी आपके पास आ रही हूँ मैं एक दो सवाल और पूछ लूँ। चले हम शुरू कर लेते हैं शेख साहब। नहीं आप कर लें, बाद में टाइम है, फिर ये क्वेश्चन आवर ही शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा शेख साहब, पहले अपनी भड़ास आप निकाल लें। आपकी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग वन मैन शो है, आपके अलावा कौन है पार्टी के अंदर? हमारे पार्टी में मियाँ कदीर है, महफूज यार खान है, राई साहब है, चौधरी अपना फजल साहब है। अपने देखें, हमारी पार्टी को 2 साल होने वाले हैं। इस सारी पार्टियों के लीडर वन मैन शो हैं, 4 खानदान हैं। आज सारी कौम सुन रही है। या मर्दान हाउस है, वहाँ बिलोरों की कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ होतियों की गुंजाइश है, या असफंद यार वाली की गुंजाइश है। एक रायवेंड है जहाँ बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और बड़े मुश्किल इलेक्शन के बाद मियाँ साहब काबिल एहतराम जीते, वहाँ भी आगे हमजा ही है। दूसरा मेरे दोस्त है, मैं कहना नहीं चाहता, वो भी एक पार्टी हेड्स है। आप इमरान खान की बात करना चाहती हैं। ये सब लोगों के साथ, और एक बात मैं आज कहना चाहता हूँ, कोई मुझे शौक नहीं था, ये मेरे ज़हन में बात थी कि मैं क्या करूँ, या घर बैठ जाऊँ। ये 80-85 लोगों को मैंने लाइसेंस जारी किए, 85 लोगों को बतौर मिनिस्टर। मैंने आज कौम अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल है, इस टीवी चैनल्स की वजह से लोगों को पता है कि ये दोनों बड़ी पार्टियों ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। आज लोग इतने बेदार ना होते मैं अगर टीवी चैनल में आके इनका पोस्टमार्टम ना करता। मैं यही बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूं कि मैंने लोगों को चोर और चौकीदार का फर्क बताया, झूठ और सच का फर्क बताया, जालिम और मजलूम का फर्क बताया। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि ये सारी खानदानी सियासत है, खानदानों में बटे हुए हैं, इसलिए आपने भी कोशिश की थी राशिद शफीक साहब को यहीं पे है। पहले भी सुन लिया, ये कोशिश जिस वजह से हुई, मैं इंशाअल्लाह अभी भी एक कोशिश करूंगा ईद के बाद। अच्छा, मेरी जिंदगी का एक मिशन है कि लोगों को थर्ड ग्रुप, थर्ड ऑप्शन मिले। अगर इस मुल्क में थर्ड ग्रुप वजूद में ना आया, लोगों को कोई चॉइस ना मिली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा, तो मैं समझता हूं हम फिर धक्के खाएंगे। ये मेरी ज़िंदगी की कोशिश है, मैं इस पे काम कर रहा हूं। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अगर मुझे 2 फुट पीछे होके भी, 2 कदम पीछे होके भी इस मुल्क में एक थर्ड ब्लॉक बनाने की खुदा ने हिम्मत दी तो मैं जरूर बना के दिखाऊंगा। रिश्तेदारों के अलावा या रिश्तेदारों के साथ इलावा करेंगे? बहुत बेहतर। अच्छा, मैं यहाँ पे सवाल भी लेती हूँ और जल्दी जल्दी अगर आप इजाजत दें, क्योंकि आप बहुत मुझे कह भी रहे हैं, एक और सवाल पूछ लेती हूँ आपकी इजाजत से। आज आपने सवाल ही पूछने हैं, मुझे भी कुछ कहने नहीं, आप कह रहे हैं। शेख साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ का साथ आपने क्यों दिया, और अगर दिया तो क्या आपको पछतावा है आज कि आपने एक आमिर का साथ इस मुल्क के अंदर दिया? ये सारे लोग बुज़दिल लोग हैं, मैंने होश और आवाज से उसका साथ दिया। और आसमा, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल पर, अगर इस मुल्क में एक भी सियासतदान ऐसा है जिसने फौजी आमिर का साथ ना दिया हो, वो आए लाल हवेली में सियासत छोड़ दूंगा। मोहतरमा ने नहीं दिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नहीं दिया। अयूब खान के साथ मेरी बात सुनो, आप देखें ना, सियासत करें आप। जुल्फ़कार अली भुट्टो जो 50 पहली कैबिनेट बनी, उसमें सारे जर्नैल थे, सिर्फ एक जुल्फ़कार अली भुट्टो सिविलियन मिनिस्टर था। वो कन्वेंशन मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे। अफसोस ये कौम की तरह आपकी यादाश्त भी कमजोर हो गई है, और किसी का नाम लेना तो बताएं आप। नहीं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तो नहीं दिया, उन्होंने तो आमिरों का मुकाबला किया। बेनज़ीर भुट्टो की शिनाख्त जुल्फ़कार अली भुट्टो थी। माजरत के साथ अर्ज करूं कि बेनज़ीर भुट्टो का पहली शिनाख्त दुख्तरे जुल्फ़कार अली भुट्टो थी, बाद में बेनज़ीर भुट्टो थी। ठीक है, वो तो दुख्तरे हो गई जुल्फ़कार अली भुट्टो, लेकिन आप फर्जंदे पाकिस्तान थे, अब आप फर्जंदे रावलपिंडी भी नहीं रहे, इस पे भी आपको पछतावा है? नहीं, मैंने ये 3 साल उससे कहीं अच्छे गुजारे हैं। पहले मैं इसे हल्का 55 और 56 में ही था। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं लाहौर में भी सियासत करूंगा, कराची में भी करूंगा, लाहौर से भी आपको सीट निकाल के बताऊंगा और कराची से भी निकाल के बताऊंगा। बहुत बेहतर जी। शेख साहब, क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि आप अगर जो 10 साल पिछले गुजरे, अगर उस पर बहुत सारे काम ना होते, जिस काबीना का आप हिस्सा थे, अगर वो सारे काम कर जाते, आज ये मुल्क लोड शेडिंग में ना होता, आज ये रेलवे की जो बुरी हालत है ये नहीं होती, और आप खुद रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, तो बेशक हम ये नहीं कहते कि आप पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आप जिम्मेदार तो हैं इस तबाही के, या नहीं है?
ریلوے میں ہم نے 24 ٹرینیں چلائی, انہوں نے 70 ٹرینیں بند کی. فیصلہ آپ کریں, عوام کریں, 18 کروڑ لوگ کریں. ہم نے 500 روپے کا ٹکٹ کیا اور پاکستان ایکسپریس کی آمدن جو ہے تیزگام سے زیادہ تھی. ہم نے اس ملک میں پرانے انجنوں کو ٹھیک کیا اور کوئی ٹرین جو ہے 25 مال گاڑیاں چلائیں, آج ایک مال گاڑی نہیں چل رہی. جس دن میں نے حلف اٹھایا اس دن میں نے آرڈر کیا کہ پاکستان کے باہر سے کوئی چیز امپورٹ نہیں کریں گے, سب پاکستان میں بنی. اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں, اگر ہم میزائل بنا سکتے ہیں, تو ہم کیا ایک انجن نہیں بنا سکتے, انجن کی مرمت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. صرف کرپشن کا مافیا اس ملک میں اور ویسٹرن انٹرسٹ ریلوے کو تباہ کر. لیکن ریلوے کی کچھ ڈیلیں بھی تو ہوئی تھی آپ سے پہلے اور آپ کے بعد, آپ جانتے ہیں شیخ صاحب. رائٹ, مجھے پتا ہے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. جس دن میں آیا 59 لوکوموٹیو غلط خریدے گئے تھے. یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے, میں کہتا ہوں کہ میں نے وہ کیس نیب کو بھیجا. میں کوئی ٹارزن نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ رات کو صدر مشرف سے ذات گپ مارتے تھے, جاتے تھے, آپ نے یہ کیسے کرنے دیا؟ دیکھیں, حکومت چلانا بہت مشکل کام ہے. کوئی آصف زرداری سے جا کے پوچھے, یہاں بیٹھ کے آپ کے کٹڑے میں جواب دے سکتا ہوں. اگر اب مجھے کہیں کہ آپ ریلوے چلائیں, میری رات کی نیندیں آرام ہو جائیں گی. اگر میں نے کرنی ہے, میں سو نہیں سکوں گا کہ یار انجن نہیں ہے, لیبر نہیں ہے, آئل نہیں ہے, پٹڑی نہیں ہے, سگنل نہیں ہے. حکومت چلانا بہت مشکل کام ہے, باتیں کرنا بہت آسان کام ہے. میں نے 8 وزارتیں کی ہیں اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جب وہ وزارت چھوڑ کے جاتا ہے لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں. کسی ریلوے اسٹیشن پہ جائیں اور پوچھیں کہ آپ شیخ رشید کو یاد کرتے ہیں یا شیخ رشید کو گالیاں دیتے ہیں. شیخ صاحب, لیکن اس نیب کو جو آپ نے کیس بھیجا اس کا کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ ایک جرنل کے خلاف تھا, ایک جرنل کے پاس جانا تھا, لہٰذا کچھ نہیں ہو سکا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس ملک کے اندر جب تک اسٹیبلشمنٹ ہے, اس ملک کے سیاستدان جو ہیں وہ نشو نما نہیں کر پائیں گے, بشمول آپ کے؟ دیکھیں, آپ ابھی تک احتساب کمیشن کا چیئرمین نہیں مقرر ہوا, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کس کے آگے قوم روئے گی؟ کیا اس حکومت کو نہیں پتا کہ کرپشن ہو رہی ہے؟ کیا اس حکومت کو نہیں پتا کہ حالے والا ایک وزیر 4.5 کروڑ روپیہ لے گیا اپنی بیوی اور بیٹی کے نام, کہتا میں نے واپس کر دیا ہے؟ کیا اس حکومت کو نہیں پتا کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے او جی ڈی سی میں ایک ایف اے فیل لگایا؟ کیا اس ملک کا ایک وزیر حج میں کہاں پڑا ہوا ہے؟ کیا اس ملک میں سٹیل مل کی حالت حکومت کو نہیں پتا؟ کیا ایئر لائن کی حکومت نہیں پتا؟ کیا اس حکومت کو نہیں پتا کہ ای او بی آئی میں پیسہ کس طرح تباہ ہو رہا ہے؟ یہ سب حکومت کو پتا ہے. جب تک لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے, لوگ اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گے, اس حکومت کو کوئی فرق نہیں. شیخ صاحب, آپ نے کہا تھا کہ تباہی کی وجہ اور آپ کے الیکشن ہارنے کی وجہ یہ تھی کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, آٹا غائب ہو گیا تھا اس شہر کے اندر سے, چینی غائب ہو گئی تھی. آپ جس حکومت کا حصہ تھے, اگر اس نے کام کیا ہوتا تو آج یہ صورتحال پاکستان کو نہ دیکھنی پڑتی. آپ اس الزام کو کیسے اس سے بری الذمہ ہو سکتے؟ آج سے سال پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر 1 سال کے لیے مجھے واٹر اینڈ پاور دے دی جائے, 6 مہینے کے لیے دی جائے, شارٹیج نہیں ہے اس ملک میں بجلی کی, آئی پی پیز کو, پرائیویٹ اداروں کو. پھر میں کہہ رہا ہوں, کسی کو شک ہے تو آپ کے مسئلے پہ, آپ کے چینل پہ آ کے مذاکرہ کر لے. پیسے نہیں ہیں, آئل کمپنیوں کو پیسے نہیں دیے جا رہے. اب تو پٹرول سستا ہو گیا, اب تو آئل کی پرائس جو ہے ریزنیبل ہے. آج آئی پی پیز کی پیمنٹ کر دی جائے, کل اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. تو وہ کہاں سے کریں؟ وہ کہاں سے کریں جہاں سے 3 ارب روپیہ روز چھاپا جا رہا ہے اس ملک میں, روز چھاپا جا رہا ہے 3 ارب روپیہ, وہیں سے کر دیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہوا بہتر ہوا, آپ نے اون کیا. آپ واحد آدمی جو کہتے ہیں ہم نے جنرل مشرف کا میں نے ساتھ دیا, اور بالکل دیا. بابا میں کہوں کہ نہیں دیا تو میں عقل لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈال سکتا ہوں. اچھی بات ہے, لیکن جو لوگ اب سارے بلوچستان کہتے ہیں ہم نے نہیں دیا, میں نے دیا جی, اور ان لوگوں سے پوچھ کر دیا, ان کے سامنے حلف اٹھایا ہے. آپ ان سے پوچھیں تو پھر انہوں نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ ووٹ سارے لوگ دیکھیں, یہ شہری حلقہ ہے, میرا کوئی خاندان نہیں ہے, یہ شہری لوگ صحیح فیصلہ کرتے ہیں. مجھے ان پہ فخر ہے, ناز ہے. انہوں نے مجھے ووٹ دیے بھی, انہوں نے نہیں بھی دیے, اب انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے اور پچھلی کسر بھی نکال دیں گے انشاءاللہ. صحیح, آپ بات بالکل, آپ جواب نہ دیں, سوال کوئی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں. جی ادھر سے, جی میں آپ کے پاس آیا. جی میرا جناب فرزند پاکستان شیخ رشید احمد صاحب سے یہ سوال ہے. آپ نے راولپنڈی میں تاریخ رقم کی, 56 تعلیمی ادارے بنائے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں, ان تعلیمی اداروں میں آج تک آپ کے بچے یا کسی بھی سیاستدان کے بچے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ان سیاستدانوں کے بچے گورنمنٹ سکولوں میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟
اگر ان سیاستدانوں کے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں داخلہ لے پڑھے تو ان اسکولوں کے حالات بہتر ہو جائیں. ان کو پتہ ہو یہاں پہ ایم بی اے ایم این اے کا بچہ بھی آتا ہے. ٹھیک بات ہے. شیخ صاحب آپ کے بچے کیوں میرے نہیں ہوئے جاتے؟ تو میں ضرور داخل کروں. مگر اس کے باوجود جو سوال انہوں نے کیا ہے وہ ایک عام آدمی کا سوال ہے. آپ اسی بھاوڑا بازار میں جاتا ہے کہ میرا بیٹا گریجویٹ ہو رہا ہے. ہر وزیر جا رہا ہے کہ میرے وزیر اعظم جا رہا ہے کہ میری گریجویشن ہوئی ہے. دیکھیں یہ ریلوے اتنی اہم وزارت تھی. جو ریلوے کا وزیر بنتا تھا جمالی صاحب پرائم منسٹر بنے, گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنے, جنیجو صاحب, جتنے آپ ریلوے کے وزیروں کی ہسٹری دیکھیں, کیونکہ لوگ ایک بڑی آرگنائزیشن سے بتاتے تھے کہ یہاں ہم نے رزلٹ دیا ہے, اگر ہم ریلوے کو چلا سکتے ہیں تو ہم ملک کو چلا سکتے ہیں. لیکن یہاں تو بٹا بیٹھ گیا, کوئی بول رہا ہے 98% کی سواری جو ہے وہ تباہ و برباد ہے. سارے پل بیٹھ رہے ہیں, ساری پلیاں بیٹھ رہی ہیں, کسی کو فکر نہیں ہے. بابا فکر نہیں ہوگی تو ملک آگے کیسے چلے گا؟ یہ الیکشن کی سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں, ملک تو تباہی کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے. پتہ نہیں کیا بنے گا اس حالات کا. یہ تو اس وقت بھی سوچنا چاہیے تھا آپ کو جب آپ حکومت میں تھے. ظاہر ہے یہ ایک دو دن میں تو اللہ نہیں کے ہوا. فضل و کرم سے دیکھیں آج قوم فیصلہ کرے. آٹا ہمارے وقت کتنا تھا؟ ہم ڈالر 60 روپے کا چھوڑ کے گئے, آج 86 روپے کا ہے. آج ڈالر جن کی دولت باہر ہے وہ خود بخود 60% ان کی دولت بڑھ گئی ہے. ہم چینی کس بھاؤ چھوڑ کے گئے تھے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کا سیاستدان بہت تیز ہے. اس کو پتہ لگ گیا کہ کارخانے چلانے سے بہتر ہے کہ چوزوں کا کارخانہ لگاؤ, چینی کا کارخانہ لاؤ, کپڑے کا کارخانہ لگاؤ. سارے لوگوں کو لوٹنے کے نرخ, جتنی مہنگائی کے نرخ ہیں وہ سب کارخانے بڑے سیاستدانوں کے ہیں. قوم کو سمجھ نہیں آ رہی. شیخ صاحب لیکن آپ بھی تو اسی کا حصہ رہے ہیں, اسی کابینہ کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے جس میں 10 سال جس میں آپ نے کام کیا. آپ بھی 5 سال ٹھیک ہے, لیکن آپ اس میں کہہ سکتے تھے لوگوں کو ایسے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بنیاد تو اچھے کی ڈالتے ہیں آپ. دیکھیں آپ نے تو بنیاد نہیں ڈالی اس کی آپ یہاں اچھی. اس لیے کھڑی ہیں اور میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں نے بنیاد رکھی ہے اس چینل کی, ورنہ آج لال حویلی میں آپ نہ آتی, آج یہ لوگوں میں بیداری نہ ہوتی. اس وقت بہت سارے 1-2 چینل ایسے تھے جس کو صدر مشرف اور ایجنسیاں اجازت نہیں دینا چاہتی تھی. میں چل کے جنرل حامد صاحب کے پاس گیا, سی او ایس صاحب کے پاس. میں نے کہا جی سب چینلوں کو آپ دے رہے ہیں, اس کو نہ دی تو ایک غلط میسج جائے گا. اور اس چینل کو میں نے منت کر کے اجازت دی, باوجود میرے ساتھ جو بھی سلوک ہوا, اس کے باوجود میرے ان کے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات.